نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب۔ اب یہاں سے بات ہوئی۔ اس سے پہلے اوپر کی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کا کچھ قول نقل کیا گیا اور اس کے افعال و احوال۔ ثم عبس وبصر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیر کر بھاگا، تکبر کیا اور کہا کہ یہ تو نہیں مگر اگلوں سے منقول ہوتا ہوا جادو ہے، یہ نہیں مگر انسان کا قول۔ پھر اللہ فرماتا ہے سأصلیہ سقر، میں اسے سقر میں ڈالوں گا۔ اور پھر کہا گیا کہ سقر کے بارے میں تمہیں کیا معلوم کہ یہ کسی کو باقی نہیں چھوڑے گا، نہ کسی کو باقی رکھے گا نہ کسی کو چھوڑے گا، یہ کھال کھینچ لے گی۔ پھر فرمایا علیہ 19 اس پر، یعنی جہنم پر، علیہ میں ضمیر راجع ہے سقر پر، کہ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ علیہ 19 ملائکۃ، ملائکہ یہاں نہیں ہوگا بلکہ ملکن۔ یہ ایک تو داروغہ جہنم ہوگا، باقی اس کے معاونین ہوں گے۔ اور یہ 19 کی جو گنتی رکھی گئی ہے یہ بندوں کی آزمائش کے لیے رکھی گئی ہے کہ کون اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے جہنم کے داروغہ نہ رکھے مگر فرشتوں کو۔ فرشتوں کو اصحاب النار سے مراد ہے کہ جو جہنم کے نگران ہیں، اس کے مالک ہیں، ان کے نگران ہم نے فرشتہ کیے، اور ان کی یہ تعداد ہم نے اس لیے رکھی تاکہ یہ کافر آزمائش میں فتنے میں مبتلا ہوں، کافروں کی آزمائش کے لیے۔ اور یہ قلت تعداد دے کر کہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو ان کو ختم کر دیں گے، جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ ایک شخص جو شدید البطش تھا قریش عرب کے اندر، ابو الاشد اس کا نام، کنیت تھی، ابو الاشد جہمی، اس نے کہا کہ تم لوگ بے فکر رہو، یہ 19 لوگوں کو میں اکیلے کافی ہوں گا، 10 کو تو میں دائیں کندھے سے دھکیل کے گرا دوں گا، اور 9 جو بچیں گے اس کو بائیں کندھے سے دھکیل کے گرا دوں گا۔ اس طریقے سے وہ پکڑنے میں ماہر تھا، گرفت اس کی شدید تھی، تو وہ کہا تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں اکیلے کافی ہوں سب کو، 1900 کو دیکھ لوں گا میں۔ تو اس طرح کی ڈینگیں وہ لوگ مارا کرتے تھے، اور اس کا نام تھا ابو الاشد، اس کی کنیت ابو الاشد تھی، قبیلہ جہمی سے اس کا تعلق تھا، شدید البطش تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ ان کی جو تعداد ہے جعلنا عدتهم، العدد 19 الا فتنة للذین کفروا، صرف کافروں کی آزمائش کے لیے، لیستيقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ انہیں یقین ہو جائے جنہیں کتاب دی گئی، اور ایمان والوں کی ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے، وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جنہیں کتاب دی گئی وہ شک میں نہ پڑے، اور مومنین۔ یہ 9 جو 19 فرشتے ہوں گے اس کی قوت کیا ہوگی، اور ایک ایک فرشتے کی قوت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ چاہیں تو آسمان اور زمین کو اٹھا لے، صرف اپنی قوت کی بنیاد پر۔ اور یہ قیاس کر رہے ہیں انسانی قوتوں پر ان فرشتوں کی طاقت کا، تو انسان کی قوت میں فرشتوں کی قوت میں تو بہت بڑا فرق ہے۔
جنات اور انسان کی قوت برابر نہیں کہ وہ انسان کی عام انسانوں کی قوت سے بدرجہ قوت رکھتے ہیں، تو فرشتوں کی قوت کا کیسے یہ اندازہ کر سکتے ہیں؟ بس فطرے میں مبتلا ہو گئے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ان کے جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ضرور کہیں گے، وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا، اور کافر جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، اور کافر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے۔ کہ یہاں پر 19 فرشتوں کو ہم نے جہنم پہ مقرر فرما دیا ہے، اس مثال دینے کا مطلب کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے، راستہ گم کر دیتا ہے اس کا، اور جسے چاہتا ہے وہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کو نہیں جانتا مگر وہ، یعنی تیرے رب کے جو لشکر ہیں، اس کے جو سپاہی ہیں، لشکر ہیں، کام کرنے والے ہیں اس کے حکم کے مطابق، اس کو تو صرف وہی جانتا ہے۔ رب کے لشکری کون کون ہے؟ ایک مچھر سے بھی کام لے لیتا ہے، ایک مکھی سے کام لے لیتا ہے، اور ایک مچھر کو نمرود کے بیجے میں ڈال کے اس کو ہلاک فرما دیتا ہے، اور کبھی ابابیل کے ذریعے سے اتنے بڑے ہاتھی کے لشکر کو ختم کر دیتا ہے، کبھی طوفان کے ذریعے سے ختم فرما دیتا ہے، پوری سونامی لہریں آ جاتی ہے اور پورا جزیرہ تباہ ہو جاتا ہے، امریکہ اور جاپان تباہ ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے۔ یہ رب کے لشکری ہیں، ما یعلم جنود ربک الا هو۔ کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی وائرس آ جاتا ہے جس کے ذریعے سے پورا ملک تباہ ہوتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کے لشکر کو صرف وہی جانتا ہے۔ وما هی الا ذکر للبشر، اور یہ نہیں مگر نصیحت انسان کے لیے، یعنی یہ باتیں جو بیان کی گئی، ما هی المذکورات من الکلمات والامثال الا ذکرا ونصیحتا للبشر، یہ تو انسان کے لیے صرف نصیحت ہے۔ جو پتہ ہے کلا والقمر، ہاں ہاں چاند کی قسم، پھر فرمایا کلا اے حقا، والقمر قسم چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب رات، ادبر کا معنی ہوتا ہے پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہاں پر یہ معنی ہے رات کی قسم جب وہ چلی جائے، صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، والصبح اذا اسفر، انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ بڑے مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ انہا لإحدى الکبر، کبر جمع کبرا، انہا من احدى الدواہی، داہیتن کی جمع دواہی، یعنی یہ ان الضمیر یرجع الى السقر، یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ انہا یعنی یہ جہنم، نذیرا للبشر، یہ حال واقع ہے انہا کی ضمیر سے، نذیرا للبشر، یہ انسان کو ڈرانے والی ہے، اس حال میں کہ انسان کو ڈرا رہی ہے۔ اور نذیر بروزن فعیل ہے، اور مذکر و مؤنث دونوں یہ جائز ہے، بروزن فعیل ہو تو مذکر بھی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو انہا میں جو ضمیر لائی گئی وہ مؤنث ہے، لیکن نذیر یہ بھی مؤنث ہے،
مؤنث ہے، جیسے کفیل مؤنث ہے، یعنی کفیل کا استعمال مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ کلمات وہ ہیں جس میں تذکیر و تانیث دونوں برابر برابر ہوتے ہیں، جیسا شمس الکفیل ہے، سورہ نذیر ہے۔ یہ بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے، اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ یہ کبرا سے مراد جہنم ہے، النار ہے، کبرا، ہاں، یعنی جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یہ ڈرانے والا ہے اس سے جسے چاہے، لمن شاء منکم، جو تم میں سے چاہے، اس کے لیے جسے تم سے چاہے، ان یتقدم، کہ وہ آگے بڑھے، ان یتقدم الی الطاعات والخیرات، او یتأخر، یا پیچھے ہو جائے، او یتأخر کا معنی او یتأخر الی الشر، جو خیر کی طرف جائے اور یا شر کی طرف جائے۔ تو یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو تم میں سے آگے کی طرف جائے یعنی خیر کی طرف، یا پیچھے کی طرف آئے یعنی شر کی طرف۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے عمل کے سبب گروی ہے۔ کل نفس رہینۃ، رہینۃ بما کسبت، تو بما کسبت یہ متعلق ہے رہینہ سے، رہین مرتہنہ کے معنی میں، کل نفس مرتہنۃ بما کسبت، ہر جان جو کچھ وہ کر رہی ہے وہ اپنے عمل کے ساتھ وہ گروی ہے، اسی کے ساتھ وہ مقید ہے۔ الا اصحاب الیمین، مگر دائیں طرف والے، تو وہ بغیر حساب و کتاب چلے جائیں گے جنت میں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مگر دائیں طرف والے باغات میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے مجرمین کے بارے میں، مجرمین کے تعلق سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں جہنم میں کس نے داخل کر دیا، ما ادخلکم فی سقر، جہنم میں تمہیں کس نے داخل کیا۔ سقر تو ایک علمیت ہے، دوسری تانیث ہے، تو علمیت اور تانیث دونوں کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ قالوا لم نکن من المصلین، تو یہ جہنمی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ لم نکن، اصل میں لم نکن ہے یہ، لیکن کثرتی استعمال کی وجہ سے وہ نون کو حذف کر دیا گیا ہے۔ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ ولم نکن نطعم المسکین، اور نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ مسکین کہتے ہیں جسے ایک وقت کے کھانے کی بھی اوستہ نہ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ مشکل سے ملیں گے۔ گویا کہ کھانا کھلانا اور نماز پڑھنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ فکنہ، ایک کا تعلق اللہ کی بندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق مخلوق کی خدمت سے ہے، دونوں میں بہت ربط ہے۔ اس سے مجاز ملتا ہے کہ ہمیں ایک طرف اللہ کی بندگی کرنی چاہیے اور دوسری طرف مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے، اور مخلوق کی خدمت میں بھی سب سے اہم کام ہے اطعام المساکین والفقراء، فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا۔ اس کے بعد آتا ہے ان کو کپڑا پہنانا، یہ دوسرے نمبر پر ہے، کیونکہ کھانا سب سے پہلے اہم ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں پڑے رہتے تھے۔ خاض یخوض اے نخالط اہل الباطل بالباطل، یعنی اہل باطل کے ساتھ باطل میں ہم پڑے رہتے تھے۔ نخالط اے نشارک اہل الباطل بالباطل، جو باطل پرست تھے ان کے ساتھ ہم شرکت کرتے تھے۔ خاض یخوض کے معنی ہوتا ہے بحث میں پڑھنا، تو ہم بیجا بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث میں پڑے رہتے تھے اور فضول کاموں میں لگے رہتے تھے۔
دوسری اور تیسرا کام کیا کرتے تھے؟ کنا نکذب بیوم الدین، دین کا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے۔ یوم الدین کیسے کہتے ہیں؟ یوم الدین یوم القیامہ، یہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، جیسا کہ آج کے کفار انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کچھ نہیں ہے، یہ کیوں آئے گی، ہمیشہ اسی طریقے سے دنیا قائم رہے گی۔ حتی اتانا الیقین، حتی اتانا الموت، حتی فاجأنا الموت، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گیا۔ اور کیا یقین ہے؟ موت آ گئی ہمارے پاس۔ اور ہر آدمی کے پاس یہ یقین آتا ہے، یقین سے مراد یہاں موت ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی کام نہیں دے گی ان کو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض لوگوں کو شفاعت کام دے گی اور بعض لوگوں کو شفاعت بالکل کام نہیں دے گی۔ تو کافروں کو شفاعت کام ہی نہیں دے گی، یہ شفاعت کام دے گی صرف مومنین کو۔ اس لیے فرمایا فما تنفعهم اے فما تنفع الکافرین شفاعت المشفعین والشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی ان کام نہ دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین اے فما للکافرین انہم یعرضون عن هذه التذکرہ، ان کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ کے بھاگے جا رہے ہیں۔ اے فما لهم اے فما للکافرین معرضین عن التذکرہ، تو معرضین یہ حال واقع ہے، لہم میں جو ضمیر ہے اس ضمیر سے حال واقع ہے، انہیں کافروں کیا ہو گیا کہ وہ اس نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، اب پھر اس کی اور ایک تشبیہ دی، بیان فرمایا گویا کہ یہ بھاگنے والے بتکنے والے گدھے ہوں، فرت من قصورہ، جو شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، حمر جمع حمیر، مستنفرہ النافرہ، بھاگنے والے گدھے۔ نفر کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، گویا یا ایک استنفار کا معنی ہوتا ہے استعجاب، تعجب میں ڈالنا، گویا کہ یہ بھاگنے والے گدھے ہوں۔ فرت ای ہربت من قصورہ من الاسد، جو شیر کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ جیسے گدھا جب شیر کو دیکھتا ہے تو بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا۔ فشبہ اللہ تعالی الکافرین الذین یعرضون عن التذکرہ بالحمر المستنفرہ الذین یفرون التي تفر بمارات من الاسد من قصورہ، والقصورہ یہ قصورہ معناه الاسد، وقصر يقصر قصرا، القصر القهر، والقصورہ انها تغلب على السباع بالقصر والجبر، یہ اور بھی جانوروں پر اپنے قصر سے جبر سے غالب آ جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو قصورہ کہا جاتا ہے۔ شیر کو، شیر کا نام قصورہ ہے۔ اور وجہ شبہ اس کی حذف کر دی گئی۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ فی الاعراض، اعراض میں، روگردانی میں، گویا کہ یہ کافر بالکل مکمل طور پر گدھے ہیں۔ ایسا نہیں، گدھے کی طرح نہیں کہا، کأنہم کالحمر المستنفرہ، اس میں اس کی توبیخ ہے اور ان کی تہجین ہے، تہجین شان ہے، ان کی شان کو اور ہلکا کرنا ہے، تخفیف ہے۔ ایک یہ کہا جائے کہ یہ کافر گدھے کے مانند ہیں، تو یہ ہے کہ مکمل طور پہ گدھے نہیں ہیں، وجہ تشبیہ اس کے اندر کمزور پڑ جاتی ہے، مکمل گدھے نہیں ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے ادات تشبیہ کو بھی حذف کر دیا جائے اور وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا جائے، حتی یکاد لا نمیز ولا نفرق بینہما، اس طور پر کہ ہم اس کے درمیان فرق ہی نہ کر سکیں بلکہ دونوں ایک ہو جائے، تو یہی تشبیہ بلیغ ہے۔
اور گویا اس بات کو ذہن سامع میں بیٹھانا مقصود ہوتا ہے کہ گویا کہ کافر ایسے ہیں کہ گدھے میں اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، بالکل فرق کو ختم کر دیا گیا۔ اور اگر وجہ تشبیہ ہوتی یعنی حرف شبہ لاتے ہیں تو کسی طرح سے کسی طرف گویا کہ وہ صفت کامل پائی جاتی ہے اور کسی طرف وہ ناقص پائی جاتی ہے، اور یہاں اس کو حذف کر کے دونوں کے اندر تمام اور کمالیت کو ثابت کر دیا گیا۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ انہیں کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ ابو جہل کہتا تھا کیوں نہیں ہم میں سے ہر فرد کے نام بنام اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیفہ اتر جاتا ہے تاکہ ہم اس میں دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہو کہ یہ صحیفہ اللہ کی طرف سے تمہارے نام آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو۔ اگر اس طریقے سے ہر فرد پر وہ صحیفہ اترتا ہے اور اس میں ہمیں رسول ماننے کی دعوت دی جاتی ہے تب تو ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ یہ کافر اس حد تک سرکش ہو چکے تھے، نبی سے اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے اس زمانے میں۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے اے لا نؤمن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کیا کہا، حتی نر اللہ جہرا، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دن دیکھ لیں۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ انہیں کھلی ہوئی کتاب دے دی جائے، کلا ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ انہیں تو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ کلا ردع کے لیے ہے، خوف کلام سابق کی تردید کے لیے، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں نہیں دیا جا سکتا، یہ تو آخرت کو بھی نہیں جانتے۔ کلا انہا تذکرہ، ہاں یہ تو نصیحت ہے، ان ھذا القرآن تذکرۃ ونصیحۃ لمن اتعظ ولمن تذکر فمن شاء ذکرہ وما یذکرون، تو جو چاہے اس کو اس سے نصیحت حاصل کرے، وما یذکرون الا ان شاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ اہل التقوی واہل المغفرہ، وہی تقوی کے لائق ہے اور وہی مغفرت کے لائق ہے۔ ان من شأن اللہ تبارک و تعالی ان یتقى به ویغفر منہ، یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی سے ڈرا جائے اور اسی سے مغفرت طلب کی جائے، جو وہی تقوی کے لائق ہے، یعنی اسی سے ڈرا جائے اور اسی سے مغفرت طلب کی جائے، یہ مطلب ہے۔